اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو اہل تشیع کے ہاں ہم فقہ کے ارتقاء پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی ضمن میں پھر مطلب 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے بعد وہاں یہ کام تو شروع ہوا نا، استنباطات علماء کے اصول وغیرہ مدون ہونا شروع ہوئے. پھر اسی جو اہل تشیع کی تاریخ میں یہ جو چیز بہت شدت سے ملتی ہے، اب تو یہ اس طرح سے شدت سے نہیں رہی چیز، جو اخباری مکتب تھا اور جو اصولی مکتب تھا، ان دونوں کے درمیان اصل تنازع کیا تھا. اور بعین یہی چیز ہم اہل تسنن میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اہل الرائے اور اصحاب الحدیث کی لڑائی ہے. تو ایک تو یہ کہ شیعت میں فقہ کا ارتقاء یا اس کی ابتدا اور کس طرح سے اس میں تبدیلی آئی ہے، وہ کیسے پروان چڑھا، اور پھر یہ جو اخباریت ہے کیا یہ اس کا رد عمل ہے یا یہ اصولی مکتب جس کو ہم کہتے ہیں فقہ اور اجتہاد کا، یہ اخباریت کا رد عمل ہے. ان میں سے کیا کون کس کا رد عمل ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا رد عمل نہیں ہے. اچھا، بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ مثلا میں اہل رائے اور آپ نے اہل حدیث کا ذکر کیا، تو وہاں دیکھیں ایک چیز کو اگر ہم تاریخی تسلسل میں لیں تو ہمیں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. جی، حضرت عمر کے زمانے سے مسلم ایکسپینشنزم شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں کوئی دوسرا لفظ نہیں نظر آ رہا، یعنی مسلمان فتوحات کرتے ہیں اور لوگ پھیلنا شروع ہوتے ہیں. اچھا، اب کیا ہوا ہے کہ بہت سی جگہ مسلمان گئے ہیں، صحابہ گئے ہیں مدینے سے اور واپس آ گئے ہیں، کچھ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے. کچھ مصر میں ٹھہر گئے، کچھ ایران میں ٹھہر گئے، کچھ کوفہ میں ٹھہر گئے، بصرہ میں ٹھہر گئے. امام ابن قیم جوزی نے کی جو کتاب ہے اعلام الموقعین، اس میں پہلی ہی جلد میں جو مکتب ہیں شام اور یہ وہ سب انہوں نے گنوا دیں جن کے بھی ہم نے نام. اچھا، تو صحابہ وہاں گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہیں رہ گئے، کچھ واپس آ گئے. اب ان کی حیثیت یہ تھی صحابہ کرام کی کہ وہ احادیث سے نبوی کے ناقل سمجھے جاتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے پاس سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ نہ وہ قرآن جانتے تھے اور نہ ہی حدیث جانتے تھے. انہوں نے رجوع کیا ان صحابہ سے. اب صحابہ کے پاس بھی دو باتیں تھیں، یا تو ان کا جواب میں کوئی حدیث ہوگی یا نہیں ہوگی، یا قرآن کی کوئی آیت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اگر قرآن کی آیت یا حدیث ان کے پاس تھی تو وہ انہوں نے بیان کر دی. اگر ایک بارے میں ان کے پاس حدیث ہی نہیں تھی کوئی، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ جواب دینے کے لیے عقل سے کام لیا کہ شاید شریعت میں اس کا جواب اس طرح سے. لیکن فرض کیے کہ وہی سوال مصر میں حضرت ابو الدرداء کو پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، مصر میں ابو الدرداء کو پیش کیا جاتا ہے. ابو الدرداء قدیم الاسلام ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے حدیث بیان کر دی. ان کو اجتہاد آپ کہہ لیں، رائے کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے حدیث بیان کر دی. قرآن یاد تھا، قرآن بیان کر دی. ٹھیک، اسی طرح سے مختلف علاقوں میں. تو یہ جو رائے ہے یہ بنیادی طور کے اوپر حالات کی مجبوری ہے کہ جس میں یہ آراء جو ہیں وہ دی گئی. ٹھیک ہے، پھر وہ وہاں مکتب اسی کے بن گئے، جیسے مکتب کوفہ، مدرسہ کوفہ، مدرسہ بصرہ، مدرسہ شام، مدرسہ فلاں. تو یہ اور وہ اپنے اپنے جو علاقے کے اکابر صحابہ تھے ان کے نام سے یہ منسوب ہو گئے. اور پھر وہ ٹریڈیشن ان کے جو وہ لوگ تھے تلامذہ آپ ان کو کہہ لیں یا راویین تھے، روات تھے، ان کے درمیان وہ ٹریڈیشن چلتی رہی. اس طرح سے ایک فقہی مکتب بن گیا، دوسرا فقہی مکتب، تیسرا. جیسے کوفے کی فقہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس پہ چلی. ٹھیک ہے، کوفے کی وہ اس پہ چلی، اور بعد میں ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو متبعین تھے، انہوں نے پھر اس کو آگے بڑھایا، اور یہاں تک کہ وہ امام ابو حنیفہ میں جا کر متشکل ہوتی ہے، اور ان کے شاگردوں میں جا کے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود زیادہ تر حضرت عمر کے جادہ فکر سے ایک درجے بھی نہیں ہٹتے. اچھا، تو گویا اب اور وہ ان کے نزدیک وہ اور مستند ہو. اس سے پہلے اگر آپ مصنف ابن رزاق کو اور عبد الرزاق کو اور ابن ابی شیبہ کو پڑھیں
تو یہ آرا آپ کو جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے البیان فی سبب الاختلاف میں، انہوں نے لکھا کہ ان کا جو امام ابو حنیفہ کا جو پیر ہے وہ امام اوزاعی اور امام شعبی جو ہیں ان سے ہٹ کر نہیں پڑتا، یعنی وہ عبداللہ ابن مسعود کی یا عبداللہ ابن مسعود کی جو ٹریڈیشن ہے وہ آ کے پختہ ہوتی ہے ان میں، اور ان کی ٹریڈیشن حماد میں، اور حماد کی ٹریڈیشن جو ہے ابو حنیفہ میں. صحیح. تو اس طرح سے مختلف جگہ جو ہیں وہ مکاتب فکر بنے. یہاں ہم آپ کے ایک سوال کا مکمل کر دیں جواب کہ شیعہ ٹریڈیشن میں جب وہ حکمران بن گئے وہ ہو گئے تو اس وقت کیا مطلب فقہ کی صورتحال تھی. تو اس وقت فقہ کی صورتحال یہ تھی کیونکہ حکومت میں لینا دینا نہیں تھا، تو ایک انڈیپینڈنٹ فقہ کے طور کے اوپر انڈیپینڈنٹ جورسٹ جو تھے انہوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر پڑھایا، اور ان کے جو طلاب تھے انہوں نے اس کو مدون کیا، لیکن اس کا کوئی دخل اس میں نہیں تھا. اسی لیے آپ کو مثلا جمعے کی بحث میں یہ مل جائے گا کہ امام سے یہاں مراد حدیث میں امام وقت ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے، لہذا جمعہ واجب نہیں ہے. دوسرے سے یہ مل جائے گا دوسرے فقیہ سے کہ امام سے مراد یہ کہ جو امامت کرا سکے، لہذا جمعہ قائم کرنا واجب ہے. اسی دلیل پر امام خمینی نے ایران میں جمعہ جو ہے اس کو شروع کیا، وہ سب کیا کہ ہر جگہ جہاں جہاں امام آیا ہے وہاں امام زمانہ علیہ السلام تھوڑی مراد ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی حدود اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نافذ کی جائیں گی، تو عبادات بھی نافذ ہوں گی، ان کو تھوڑی تک کیا جائے گا. تو وہ اس طرح سے پھر فقہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فقہ کے طور کے اوپر، مثلا اگر ہم فقہ کی کتابوں میں لیں ریاض المسائل کو لے لیں، شرائع الاسلام کو لے لیں، النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی طوسی کی لے لیں، یا ہم المعتبر علامہ ہلی لے لیں، یا ہم ریاض المسائل لے لیں ان کی بحر العلوم کی، یا شرح العلوم لے لیں، کون سی کتاب ہے کہ جو عدالتوں میں رہی ہے؟ کوئی میرا کوئی ایسے. تو وہ انڈیپینڈنٹ فقہ ہے کہ جو جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور فقہ نے لیکن حکومت کے بغیر ہوئی ہے نا، حکومت کے بغیر انڈیپینڈنٹ اسی لیے لفظ. لیکن اس میں یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ جو تصور یہ تھا کہ اب جو حکومت اسلامی ہے وہ امام ہی آ کے قائم کریں گے معصوم، یعنی ان کی غیبت کے اندر اب امت بھی نہیں ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. ہمارا خیال ہے یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک حضرت کے حکومت قائم کرنے کا تعلق ہے، اگر اس کانسیپٹ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بھی رکھ دیں تو بھی قرآن مجید کو ہی صرف سامنے رکھیں، اس میں مثلا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے، بدکار کو ان کی سزا جو ہے اس میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نا. اموال جو ہے اس کو سرقہ کرنا یا کرنا وہ ساری چیزیں وہاں. اسی صورت سے میراث کے مسائل یہ آخر نافذ کون کرے گا؟ اگر کوئی قوت نافذہ کو ایسے پاور موجود نہیں ہوگی تو کون کرے گا؟ اب ہمارے یعنی امامی اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ وقت کا امام ہے کہ جس کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ ان سب کو نافذ کرے. لیکن اگر وہ اس کو قوت نافذہ حاصل نہیں ہے تو کہیں اگر مسلمانوں کو مومنین کو مل جاتی ہے، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبہ منہ میں فرمایا ہے، خطبہ منہ بھی دو ہیں، 59 ہجری کا بھی خطبہ ہے اور 58 ہجری کا بھی ایک خطبہ منہ میں جو آپ نے دیا ہے. اس میں آپ نے کہا ہے کہ تم دین کے جاننے والے ہو، کرنے والے ہو، ہم اہل بیت دین کے وہ ہیں، تو ہم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کے امور کے دین کے مطابق فیصلے کرے. نہیں چلے ڈاکٹر صاحب آگے میں نے ولایت فقیہ پہ بھی ایک تفصیلی آپ سے پروگرام کے لیے ٹائم لینا ہے، جس کے اندر پوری اسلامی حکومت اور اس کے تصورات پہ بھی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بس اس میں ایک چیز یہ بتائے کہ اگر ہم ابھی کوئی بندہ کسی کو ہم یہ سمجھانا چاہے کہ وحدت تشیع میں اصولی مکتب کی بنیاد یہ ہے اور اخباریہ، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک دو ایسے بنیادی چیزیں آپ بیان فرمائیں. بہت بنیادی بات بتا دیتے ہیں. دیکھیں اہل سنت میں جو تدوین حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو لیں تو تدوین حدیث میں
آپ کو موطا سے پہلے کئی صحیفے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو اس طور پہ مرتب نہیں کیا گیا تھا. موطا امام مالک کو وہ چاہے بروایت امام محمد ہو اور چاہے ان کے دوسرے جو شاگرد ہیں لیسی ان کے اس پہ روایت ہوئی ہو جس طرح سے، اور پھر اس کی شروع. تو اگر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک حدیث کے ساتھ ساتھ تعامل اہل مدینہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تعامل اہل مدینہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ میں جو بات رائج تھی اور وہ لوگ جس پہ عمل کرتے تھے اس کو ایک پریکٹیکل سنت کے طور کے اوپر لے لیا گیا. ٹھیک، اور وہی بنیاد بنے اس کی کہ بعد کے نتائج جو ہیں بعد کے مسائل جو ہیں وہ ان سے اخذ کیے ہے نا، اور اس میں نظائر کے طور کے اوپر یہ چیز لی گئی، موطا کی وہ عبارتیں لی گئی. ٹھیک. اب امام محمد جو کہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ کتاب لکھتے ہیں الرد علی اہل المدینہ، 2 جلدوں میں. اچھا، اہل مدینہ کی رد پر انہوں نے کتاب. ٹھیک ہے. یہ مانا گیا کہ مدینہ النبی میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا موقف. امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور پھر بعد میں امام مالک کے شاگرد بھی امام محمد شیبانی، وہ کتاب الرد علی اہل المدینہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ استنباطات غلط ہے، اس کا تو یہ بھی مطلب ہے یہ اور حدیث یوں ہے، اس طرح سے. وہ ایک طرح کی فقیانہ بحث ہے. ریفر کس کو کیا جاتا تھا اس عہد میں؟ پہلے 150 سال حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. جب اب تابعین زندہ تھے تابعین کی طرف جایا جاتا تھا. ہم دیکھیں 3 صدی ہجری میں 4 صدی ہجری میں جا کے الکافی مرتب ہوتی ہے جس میں اصول کا حصہ ہے، اعتقادات وغیرہ، پھر فروع کا حصہ ہے، اور اس کے بعد روضۃ الکافی ہے، اس کو بھی نکال دیا. فروع کا جو حصہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ احادیث کے نقل پر ہے، اس میں شیخ کلینی کی ذاتی آراء موجود نہیں. اب ان نقول شریعہ میں کیا کیا کمزوریاں کہاں پائی جاتی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فوری بعد جب شیخ صدوق کا دور آتا ہے، شیخ صدوق بھی کون ہیں کہ جو غیبت صغریٰ میں موجود ہیں، ان کے والد موجود ہیں، ان کو بشارت ہوتی ہے کہ آپ کے وہاں ایک بیٹا ہوگا، وہ ہوگا ابن بابا قمی کے وہاں. اور پھر شیخ صدوق کتاب کیا لکھتے؟ وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے. فقیہ لمن لا یحضرہ الفقیہ، جس کے پاس کوئی فقیہ موجود نہیں ہے اس کے لیے یہ کتاب فقیہ ہے. وہ بھی حدیثیں ہیں ساری، وہ فقہ کی کتاب ہے لیکن حدیثیں ہیں، یعنی حدیثیں ہیں. لیکن جس طرح سے ہم نے اس دن عرض کیا تھا کہ بخاری کی ترتیب وہ ہے کہ جو انہوں نے اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے، صحیح انہوں نے اس طرح سے اس حدیث کو لیا. اس میں ان کی اپنی آراء بھی ہے، من لا یحضر الفقیہ میں، من لا یحضر الفقیہ میں ان کی آراء ہیں. ٹھیک. اور نام بھی یہی ہے کہ فقیہ لمن لا یحضر الفقیہ، کہ جس کے پاس فقیہ نہیں ہے اس کی. اسی لیے انہوں نے اسناد کی تحقیق کر دی، شروع کی سند انہوں نے غائب کر دی، بتا دیا مشیخے میں کہ یہ سند یہ سند ہوا. لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ فتوے کی کتاب ہے کہ اچھا اب تم میں محدث نہیں رہا کہ جو سلسلہ سند کے ساتھ وہاں تک بیان کر سکے، تو چلو اس کو فقیہ کے طور پر رکھو، اس کے اوپر عمل کرو. رسالہ عملی ہے شیخ صدوق، اس کے بعد کے اختصارات بھی ہیں خود شیخ صدوق اور ان کے شاگردوں کے ہاتھ کے. پھر استفسار کیوں لکھی جب 25-26 سال کی عمر میں مرتب کی تھی تہذیب الاحکام؟ اس وقت شیخ توسی کی عمر 25-26 سال کی.
30 سال کی عمر تک پہنچتے مکمل کر لی. استفسار کیوں لکھی؟ استفسار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بصیرت کا پیدا کرنا، اور اس میں جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی بنیاد پہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. استفسار کی بنیاد پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ شیخ طوسی کا فتویٰ کیا تھا اس معاملے میں. صحیح. جس کو انہوں نے بعد میں جمع کیا ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی میں. اور یہ کتاب شرح الاسلام سے پہلے، جس طرح سے شرح الاسلام درسن ایک کتاب کے طور پہ رائج رہی ہے، اس سے پہلے نہایہ رائج رہی. پھر علامہ ابن ادریس ہلی نے اس کے اوپر، اس کے فتاوی پر، اس کے اوپر 300 سال تک تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شیخ طوسی کے مقابلے میں فتویٰ دے. بالکل کہ انہوں نے یہ فرمایا تو اس کے مقابلے میں فتویٰ کون دے گا. ابن ادریس ہلی نے سب سے پہلے اسرار میں یہ چیزیں بتائیں کہ بھئی اس میں یہ ہے، اس میں مطلب بحث شروع ہوئی. تو ہم مکتب امامیہ میں بھی بنیادی طور کے اوپر جو مثلا المعتبر علامہ ہلی کی لے لی. المعتبر کے معنی کیا ہیں؟ ریلائبل سورس. اس میں انہوں نے وہ روایتیں لی ہیں جس پہ علامہ ہلی کے فتوے کی بنیاد ہے. صحیح. جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو احادیث کو فتوے کے طور کے پر نقل کرنا یہ اہل سنت کا بھی معمول بھی رہا ہے اور اہل تشیع کو بھی رہا ہے. بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے توضیح المسائل ٹائپ کتابیں آ گئیں کہ جس میں صرف مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، دلیل نہیں بیان کی جاتی، اور اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب، یہ عقل سے متعلق شیعہ اخباری اور شیعہ اصولی کا موقف ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. اصول فقہ میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ مصادر شریعہ، تو اس میں قرآن، سنت، اجماع، اور اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ عقل ہے، اہل سنت جو وہ قیاس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اخباری تو میرے خیال سے قرآن اور حدیث ہی کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو لیکن سوال میرا اس میں یہ ہے، تو جو اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں میں عقل کی فضیلت، اہمیت اور اس سے متعلق جو اتنی ساری روایت ہے، تو وہ پھر اخباری کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ کہ پہلی بات تو ہم یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اصولی کیا ہے. اصول الفقہ کب مرتب ہوئے اور کیسے مرتب؟ اہل سنت کے ہوئے، اہل تشیع؟ جی. بنیادی طور کے اوپر جب مروان کا عہد ہے، مروان کا، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان، اس دور میں انڈیا سے بہت ساری کتابیں جو تھیں وہ وہاں منگوائی گئیں، کیونکہ یزید کا بیٹا خالد جو تھا وہ علم پرور تھا. صحیح. اس نے حکومت بھی نہیں کی، چھوڑ دی تھی. تو وہ علم پرور تھا، اس نے کتابیں منگوائیں، سب کیا، اور وہاں سے ترجموں کی ابتدا ہوتی ہے. ابتدائی ترجمے ہندی طب کی کتابوں کے اوپر. ٹھیک. مروان نے بھی اس کو آگے بڑھایا. پھر عبد الملک جو اس کا بیٹا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتا بادشاہ تو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم تھا. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے اس ٹریڈیشن کو لے کے چلے، اور عباسی دور میں جا کر یہ اپنے منتہا کمال پہ پہنچی، اور اس کو ٹرانسلیشن ٹریڈیشن کہا جاتا ہے. جب یونانی کتابوں کا اور دیگر کتابوں کا ترجمہ جو تھا، خاص طور پہ جو مصر کے ارد گرد اسکندریہ وغیرہ میں پھیلی ہوئی تھی اور شام میں پھیلی ہوئی تھی، عیسائی لٹریچر تھا اور دوسرا تھا جو اسی کے تحت لکھا گیا تھا. حیرتناک بات یہ ہے کہ جو بائبل کے، نیو ٹیسٹمنٹ کے پہلے 3 جو وہ ہیں بکس، میتھیو کی جس کو انجیل متی کہا جاتا ہے، پھر لیوک، اور پھر مارک جو مرقس کہلاتی ہے، ان 3 کا انداز بیان اور ہے، جو ایک غالباً تھیولوجیکل بک کا ہو سکتا ہے کم و بیش. جبکہ گوسپل آف جان جو چوتھا گوسپل ہے، وہ بالکل اس وقت کی گریک ٹریڈیشن جو ہے، گریک فلسفی کی، اس کے تحت لکھا گیا. صحیح. ٹھیک ہے. یہاں تک مطلب انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب
وہ ہوئی تو اس وقت جو کتابیں پہلے مسلمانوں کے ہاتھ لگیں وہ پلوٹینس کی کتابیں تھیں اور پلوٹینس کے شاگردوں پرفوری وغیرہ کی. اچھا پلوٹینس میں اور افلاطون میں پلیٹو میں کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے گفتگو کے اعتبار بولنے کے اعتبار سے تو لہذا اس کو افلاطون کی کتابیں سمجھ لیا گیا حالانکہ وہ نیو پلوٹینزم کی کتاب ہے. بہرحال وہی لاجک اور وہی چیزیں جو تھیں وہ ترجمہ ہوئی اس دور کی. اور دوسری طرف اندلس میں یہ ابن رشد اور ابن طفیل اور ابن باجہ وغیرہ جو تھے وہ اس فلسفے کو لے کر آ رہے تھے عربک ٹریڈیشن میں اس میں. اور خود کیونکہ ابن رشد جو تھے وہ گریک وہ اپنے عبرانی زبان جانتے تھے گریک زبان بھی جانتے تھے گریک زبان زیادہ جانتے تھے تو ان کو معلم ثانی کہا جاتا ہے. ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ شرح تو وہ اب عربی میں جب یہ چیزیں آ گئیں تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ علم اصول جو ہے وہ بنا کہ لینگویج an approach towards the language اور لینگویج سے کسی سینٹینس سے اس کو نکالنا مطلب کو نکالنا اس کے جو اصول ارسطو نے فارمل لاجک جس کو آج کہا جاتا ہے اس نے مرتب کر دیے تھے. انہی اصولوں کے اوپر ابتدائی اصول فقہ جو ہے وہ مرتب ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے اس لیے اس کو اصول کہا جاتا ہے. صحیح. اچھا اب جب مذہب میں یہ آ گیا تو مذہب میں یہ اس طرح سے آیا کہ جو ہم نے ٹریڈیشن بتائی تو اب اس میں اسلام میں جب آیا تو اس میں قرآن اور سنت کو داخل کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ ماخذ سمجھے جاتے. تو عقل کائے پر استعمال کریں گے اصول جو کائے پر استعمال کریں گے انہیں پر جو سورسز ہیں. لہٰذا یہ ٹریڈیشن بنی کہ ان کو اصولی کہا گیا کہ جو اس منطقی پیراڈائم میں صغرا کبرا قائم کر کے پھر نتائج کو نکالتے ہیں یہ اصول الفقہ جو تھے اس طرح کے یہ مرتب ہوئے. اور لفظ کے کیا معنی امر کے کیا معنی نہیں کی کیا معنی یہ بحثیں اس سے پہلے مسلمانوں کے درمیان صحابہ کے درمیان یا اہل بیت میں تھی نہیں. اب جب یہ اصول بن گئے تو اس طبقے کو اصولی کہا جانے لگا. صحیح. اور ان کے وہاں وہ اخذ و استنباط کا مسئلہ شروع ہوا. اب جیسے یہ بات ہے کہ کسی جگہ مثلا کلو واشربو ولا تسرفو ٹھیک ہے یہ امر کے صیغے ہیں. اب آپ منطق میں بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بھی پڑھتے ہیں اصول میں بھی کہ امر جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو تو اس کا مطلب یہ کہ کھاؤ پہلے پیو بعد میں اور اسراف نہ کرو. اب اسراف تو کوئی شخص پیسے والا ہے اس کے نزدیک مثلا 5,000 خرچ کر دینا اسراف نہیں ہے. جو ملازمت پیشہ ہے اس کے لیے ایک وقت میں 5,000 خرچ کر تو وہ تو سبجیکٹو چیز ہوگی. ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کھانے سے پہلے پی نہیں سکتے جب بھی آپ کچھ پیے پہلے کھائیں ضرور. تو یہ غیر منطقی اس طرح کی چیزیں جو تھے پھر وہ سامنے آنے لگی. بہرحال پھر یہ چیزیں بھی ہوئی صیغہ امر کے جو اطلاقات ہیں پھر وہ 16-17 اطلاقات پیدا ہوئے. انہیں بھی امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری اباحت کے لیے بھی آتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. لیکن اصولی جو اصول الفقہ بن گئے اس میں ایک پیراڈائم استدلال کا بن گیا. صحیح. ٹھیک ہے جس کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں سلفی کہتے ہیں یا اخباری کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حجیت ظواہر اہم ہے. قرآن کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ اگر وہ ثابت ہو جائیں تو اس کے جو ظاہری معنی ہے وہی ہیں اس سے آپ اس کو منطق کی چکی میں پیس کے وہاں سے چیزیں نہیں نکالیں. صحیح. کیونکہ اس میں آپ پھر کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں دوسرا کہیں سے کہیں ایک ہی نص سے ایک ہی ٹیکسٹ سے دوسرا جو کہیں کہ کہیں چلا جاتا ہے. لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو دلیل بنے گی تو وہ تو حدیث و قرآن ہی بنے گا اور اس کی جو ظاہری دلالت ہے چنانچہ ہمارے وہاں اصول فقہ میں حجت ظواہر کے اوپر پورا بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اچھا اب عقل اگر نکال دیں یہاں سے عقل اگر اس میں سے نکال دیں تو وہ استنباط والا معاملہ جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. استنباط کہاں سے کریں گے. لہٰذا اصول الفقہ میں عقل رکھی گئی کہ بھئی آپ کو عقل بھی استعمال کرنی ہے اور جو چیز خلاف عقل ہو
اس کو اب وہاں پہ دیکھیے جملہ کہاں سے عقل کٹتی ہے. ما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل وما حکم بالعقل حکم بہ الشرع. لیکن ہم ظاہری دنیا میں تو ایسا نہیں دیکھتے کہ ایسا ہو رہا ہو. جو استنباط کیا گیا ہے اس میں تو ہم ایسا نہیں دیکھتے کہ جو شریعت نے وہ کیا وہ عقل پہ بھی پورا اترتا ہو, جو عقل نے کہا وہ شریعت پہ پورا اترتا ہو. ایسا ہمیں سے نہیں نظر آتا. انہوں نے کہا کہ بھئی جو عقل پہ پورا نہیں اترتا تو عقل کو کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھتے رہنے کی. شریعت کو جو ہم نے حکم بیان کر دیا اس کو اپنی جگہ لا حلیم قائم رہنا چاہیے. تو پھر تو آپ نے اس کو سبورٹ کر دیا. بالکل. اب یہاں پہ ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں اپنا جو ہمارے ساتھ یہاں پیش آیا, اور نام بھی ہم اس میں لیں گے تاکہ اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے تو ان کے تو خیر اب شاید انتقال ہو چکا ہو. کافی عرصے پہلے کی بات ہے, کوئی 20 سال. ایک کراچی میں تھے ہم, تو ہمارے پاس فون آیا ایک صاحب کا, تو وہ ہم سے عربی میں بات کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کا نام حجت ہاشمی ہے اور وہ اصفہان کے عالم ہیں اور وہاں وہ مرجع ہیں. اچھا, مرجع کے طریقے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نمبر کسی نے دیا ہے, میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلے گئے ملنے. وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, حسین ایرانیان کھارا در میں اوپر کمرہ تھا, وہاں ٹھہرے. کرم گئے ملے ان سے. تو انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا جو آج آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ قیاس میں اور عقل میں کیا فرق ہے. یہ عقل ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے خیال میں تم نے کچھ پڑھا ہے. ہم سے پوچھنے لگے وہ کہ تم نے کچھ پڑھا ہے فرق مخالف کو, اور یہ ہم نے کہا ہم نے اپنے کو بھی پڑھا ہے اور اتنا ہی ان کو بھی پڑھا ہے. تو کہنے لگے کہ ان کے وہاں قیاس میں اور عقل میں کیا فرق ہے. ہم نے کہا کہ آپ کو ہم جواب نہیں اس کا دیں گے. اچھا, کل ہم آئیں گے, آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آئیں گے, آپ کو وہ دیں گے, وہ آپ پڑھیے, اور پھر پرسوں ہم آ کے آپ سے بات کریں گے. اچھا. ہم نے ان کو نور الانوار ایک کتاب ہے اصول الفقہ کی, ملا جیون انوٹھی, تو وہ ہم نے ان کو لے جا کے دی عربی حاشیے کے ساتھ. اور انہوں نے دیکھا وہ لٹ پڑھ کے ان کا ہاں یہ کام کی کتاب لگتی ہے. تو خیر ہم بات کر کے گھنٹہ بھر واپس آ گئے. اور رات کو تقریباً کوئی 2-3 بجے کے قریب, اس زمانے میں تو موبائل فون ہوتے نہیں تھے, فون بجا اور وہ بول رہے تھے کہ نہیں میں نے آپ کو مخل ہوا اور یہ وہ فلاں, آپ سے میں ابھی ملنا چاہتا ہوں. اچھا. میں نے کہا ابھی تو ہم آپ کو نہیں بلائیں گے, صبح ہم آئیں گے آپ کے پاس. آغا میں پوری رات میری جاگ کے گزر گئی ہے ابھی تک, اور آئندہ بھی گزر جائے گی. ہم نے کہا صبح آ کے ہم آپ کو سے ملیں گے. تو انہوں نے کتاب ہمیں دی, ان کا کہ یا اللہ لا واللہ ھذا هو العقل وافضل من العقل دلیل العقل. کہ قیاس کو جو میں نے پڑھا اور پورے اصول الفقہ کو پڑھا, تو اس میں جو قیاس کے اور اجتہاد کے اصول بتائے گئے ہیں وہ ہمارے وہاں دلائل عقل سے زیادہ مضبوط ہے. اچھا. کہ اگر اس کو ہم استعمال کریں تو کوئی غیر شرعی چیز جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتی اندر, یہ ہمارے وہاں سے زیادہ مضبوط ہے. تو ہم نے کہا کہ اور آپ کو کیا پڑھایا جاتا رہا, کہ امام جعفر صادق کا قول پڑھایا جاتا رہا, اول من قاس ابلیس, اور قیاس حرام ہے, اور یہ وہ 4 جملے لکھ کے اب آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں اب تک ہم سے جھوٹ بولتا جاتا. وہ بڑے غصے میں تھا, غصے میں پتہ نہیں کیا کیا, خیر وہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں. تو اگر آپ یا کوئی بھی شخص اگر بنظر غائر ان چیزوں کو پڑھے جی تو اس کو لگے گا, یعنی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی متدین عالم اس بات پہ راضی ہوگا کہ اپنے مسلک پہ رہنا اس لیے ضروری سمجھے کہ بات بھی ضروری سمجھے, یا اس کے میتھڈ کو ضروری سمجھے کہ یہ ہمارے مسلک کا میتھڈ ہے, کہ اگر اس میں کوئی غیر شرعی چیز داخل ہو سکتی ہے. چنانچہ اہل سنت کے وہاں
جو قیاس اور اجتہاد کے اصول ہیں وہ بڑے محکم ہیں، اور ان اصولوں کو شیعہ اس کے اوپر مصادر کے اوپر اخذ احکام کے لیے، استنباط کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، کیونکہ علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن فیس وجدہ فہو حق بہا۔ تو اس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کے لٹریچر سے استفادہ کریں اور مسلمانوں کے جو فکری مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے اس دور میں ہم جی رہے آپ کی عہد میں، جس میں آپ کے اندر سب سے بڑی خوبی ہمیں نظر آئی ہے، جو آپ کو پڑھا اور جو آپ سے ہماری نشستیں ہوئی اور جو آپ کی لائبریری بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ میں دوستوں کو کہتا ہوں بھائی یہ مرج البحرین ہے۔ مطلب آپ کو حسن زن، جی یہ آپ کو حسن زن ہے، تو بھائی آپ مطلب اسی شخص سے، آپ اس بحر سے بھی آپ کوئی ڈونگا بھرنا چاہے پانی کا کب، اور ادھر سے بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید آپ کو برکت دے۔ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔